اگر قرآن کو ہم تجوید کے ساتھ میں، مخارج کے ساتھ میں اور بہت خوبصورت انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کئی سارے قاعدے اور رولز ہمیں سیکھنے چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ضروری اور اہم رول سکھانے والا ہوں جس کا نام ہے ادغام شفوی۔ اس قاعدے کے بننے کے لیے دو شرطوں کا یعنی دو کنڈیشن کو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو ڈیٹیل میں سمجھ لیا تو انشاءاللہ کبھی ہم بھولیں گے نہیں۔ تو دو کنڈیشن کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلا میم ساکن مل جانا چاہیے پورے قرآن میں کہیں بھی۔ میم ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس میم پر یہ سکون لگا ہو، اور اس میم ساکن کے بعد میں فوراً دوسرا میم آ جانا چاہیے۔ دوسرے میم پر زبر ہو سکتا ہے، زیر ہو سکتا ہے، پیش ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس میم ساکن کے بعد میں میم آ جانا چاہیے۔ تو یہ دونوں شرطیں اگر مل جاتی ہیں تو وہاں پر ہمارا کیا قاعدہ بنے گا؟ ادغام شفوی کا۔ اور جہاں بھی ادغام شفوی کا قاعدہ بنے گا تو ان دونوں میموں کو ہم کیا کریں گے؟ ایک میم ہی بنا دیں گے اور اس کے اوپر تشدید لگا دیں گے، یعنی ان دونوں میم کا کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، اور ادغام کے معنی ملانے کے ہیں۔ جب یہ دو میم سے ایک میم بن جائے گا تو پھر ہم یہاں پر ایک کام اور کریں گے، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ ایک الف کے برابر غنہ کرتے رہیں گے۔ اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں اور اس کو سمجھیں گے۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی کاف میم پیش کم، الیکم۔ اس میم کو میں ہجے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کو تفصیل میں ابھی سمجھیں گے۔ میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، الیکم مرسلم، واو پیش لو، الیکم مرسلون، نون زبرنا، الیکم مرسلون۔ آگے آیت الیکم مرسلون۔ یہاں میں نے کہا آگے آیت، یعنی اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں، یعنی آگے آیت آ چکی ہے۔ اور جیسے ہی میں نے آیت یہاں پر لگائی تو اس نون پر تھا زبر، لیکن اس پہ پھر سکون لگ گیا آیت کرنے کی وجہ سے۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم۔ اس میم کا میں نے نام نہیں لیا ہے، ڈائریکٹ اس ہا کو میم میں ملایا ہے۔ میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشا، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاؤون، نون زبر نا، لہم ما یشاؤون۔ آگے آیت لہم ما یشاؤون۔ ابھی ہم نے ہجے سمجھ لی ہے ان دو لفظوں کی بہت آسان انداز میں اور بہت سکون کے ساتھ میں۔ اب ان کے اندر یہ قاعدہ کہاں پایا جا رہا ہے اور کیا باریکیاں ہیں انشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں۔ یہ جو میم ہے، اس میم پر اگر ہم دھیان دیں تو پہلی شرط ہمیں مل رہی ہے، یعنی میم ہے اور اس کے اوپر سکون ہے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں یہ میم مل رہا ہے یا نہیں میم ساکن کے بعد میں۔ تو میم ساکن کے بعد میں پھر دوسرا میم ہمیں مل گیا ہے، تو یہاں پر کیا قاعدہ بن گیا ہے؟ ادغام شفوی کا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ان دونوں میم کا ایک میم بنائیں گے، یعنی اس لیے میں نے ہجے میں اس میم کو نہیں پڑھا تھا ان دونوں کا، کیونکہ ایک ہی میم بن چکا ہے اور اس پر تشدید آ گئی ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے اس میم کو؟ پھر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک سے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں۔ جیسے الیکم مرسلون، میں یہاں پر میم پر رک رہا ہوں، الیکم، ناک سے غنہ کر رہا ہوں، اور یہ ایک الف کے برابر کرنا ہے۔ اچھا، اس میم کے اوپر بھی ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ میم ساکن آ گیا ہے، پہلی شرط موجود ہے اور دوسری شرط میں سے میم بھی آ گیا ہے۔ تو اب ان دونوں میم کا کیا کرا ہم نے؟ ایک میم بنا دیا، یعنی اسی میم کو میں نے پڑھا ہجے میں اور رواں میں، ہجے میں بھی نہیں پڑھا تھا اس کو۔ تو اس میم پر بھی ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، جیسے لہم ما یشاؤون، یعنی جلد بازی میں ایسے نہیں کریں گے لہم ما یشاؤون، میم پر رکیں گے، لہم ما یشاؤون۔ اس میں اور جو باریکیاں ہیں اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں ہے الیکم، تو یہاں کھینچنا نہیں ہے، الیکم، لئی، یہ کھینچنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر حرف لین ہے، جلدی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اس را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے، اور جب بھی رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہوتا ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ موٹا کرنا کیا ہے؟ مر، باریک کرنا ہے مر، تو باریک نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ سین کو صاف صاف نہیں کہہ پاتے، یعنی سیٹی کی آواز بھی نہیں آ پاتی، سختی بھی نہیں آ پاتی، تو ہمیشہ سین کو کیسے کہنا ہے
الیکم مرسلون۔ یہاں پر حرف مد ہے یعنی الف ہے، تو الف کو بہت زیادہ کھینچ دیتے ہیں کبھی کبھی لوگ، تو اس کو نہیں کھینچنا ہے زیادہ۔ لہم ما یشاؤون، ماں کو میں نے تھوڑا سا ہی کھینچا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں لہم ما یشاؤون، ماں پہ بھی ایکسٹرا مد کر دیا ہے، یہاں صرف ایک الف ہی کھینچیں گے۔ ہاں یہاں پر کھینچیں گے اس لیے کہ یہاں پر مد متصل ہے۔ مد متصل کیوں ہے؟ حرف مد کے بعد میں حمزہ آ گیا ہے اسی کلمے میں، تو یہاں پر ہم 2 الف 3 الف 4 الف کھینچ سکتے ہیں۔ لہم ما یشاؤون، شین صاف صاف ہونا چاہیے، ما یشاؤون۔ اگر آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ میں، مخارج کے ساتھ میں بہت خوبصورت اور بہت بہترین انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک چیز کو سمجھا جائے، ایک ایک رول کو سمجھا جائے، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہر ایک دن آپ کو قیمتی سے قیمتی چیزیں سیکھنے ملتی رہیں گی، اور وہ بھی بہت آسان انداز میں۔